اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الاولین وصلی علی سیدنا محمد فی الآخرین وصلی علی سیدنا محمد فی النبیین وصلی علی سیدنا محمد فی المرسلین وصلی علی سیدنا محمد فی الملأ الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181، 182 اور 183 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا الْعَذَابَ الْحَرِيقَ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بے شک سن لی اللہ تعالیٰ نے ان گستاخ لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر یعنی مفلس ہے اور ہم غنی یعنی مالدار ہیں۔ ہم جلد ہی لکھ لیں گے جو کچھ کہ انہوں نے کہا، اور انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرنا بھی لکھ لیا جائے گا، اور تب ہم کہیں گے کہ اب تم چکھو جلانے والی آگ کے عذاب کا مزہ۔ یہ سزا اس سبب سے ہے جو خود تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے عہد کر لیا ہے ہم سے کہ ہم ایمان نہ لائیں کسی رسول پر یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے کہ کھا لے اس کو آگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، تحقیق مجھ سے پہلے کئی رسول واضح دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آئے تھے، اور اس کے ساتھ وہ بھی لے کر آئے تھے جو تم کہہ رہے ہو، پس اگر تم سچے ہو تو پھر ان رسولوں کو تم نے قتل کیوں کیا؟ ناظرین، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک بدتمیزی کا ذکر کیا ہے۔ یہود جو اللہ تعالیٰ سے بدتمیزی کیا کرتے تھے، فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ بے شک سن لی اللہ تعالیٰ نے ان گستاخ لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر یعنی مفلس ہے اور ہم غنی یعنی مالدار ہیں۔ ناظرین، یہود میں سود خوری اور حرام خوری کی وجہ سے مال و دولت کی ہوس، زرپرستی اور بخل کا مرض پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 245 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، تو یہود اپنے جذبہ بخل سے مغلوب ہو کر کہنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فقیر یعنی مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں، اسی لیے تو وہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے۔ ان کے اسی جواب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکایتاً نقل فرمایا ہے۔ یہود کا یہ جواب ان کے بخل کا ہی نہیں، ان کے خبث باطن کا پورا پتہ دے رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مال تو سب اللہ ہی کا ہے، اسی نے تمہیں عطا کیا ہے، اور جو قرض مانگتا ہے وہ بھی تمہارے ہی بھائی بندوں پر خرچ ہوگا، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے۔
پھر اس قرض کو اپنی طرف منسوب کرنا اور پھر اس پر بڑا اجر عطا فرمانا اللہ تعالیٰ کی عنایت، خاص عنایت اور اس کا فضل ہے۔ پھر اس جملہ میں جس انداز سے صدقہ کی ترغیب کی گئی ہے وہ نہایت لطیف پیرایا ہے، اور جتنا یہ پیرایا لطیف ہے اتنا ہی بھونڈے انداز سے یہود نے اس کا جواب دیا۔ چنانچہ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ہم جلد ہی لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی لکھ لیا جائے گا۔ یعنی ان کی یہ بد کلامی ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہے، اسی نامہ اعمال میں جہاں جہاں ان کی انتہائی بد کرداری یعنی انبیاء علیہ السلام کا قتل لکھا گیا ہے، قیامت کے دن یہ سب کچھ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا الْعَذَابَ الْحَرِيقَ، اور ہم کہیں گے کہ اب تم چکھو جلانے والی یعنی آگ کے عذاب کا مزہ، یعنی پھر ان کے کیے کی پوری سزا بھی انہیں جلا دینے والے عذاب کی صورت میں دے دی جائے گی۔ ناظرین، اس آیت کا شان نزول یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود کے ایک قبیلہ بنی قینقاع کے پاس اپنا مکتوب گرامی دے کر بھیجا، جس میں ان کو دعوت اسلام دی گئی تھی، نماز اور زکوٰۃ کے متعلق تاکید کی گئی تھی، اور یہ بھی تحریر تھا ان یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دیں، نیکی کے کاموں میں اپنی دولت خرچ کریں۔ اس پر ان کے ایک منہ پھٹ شخص فخاذ بن عزورہ نے ازراہ تمسخر کہا کہ اللہ مفلس و نادار ہے، اسی لیے تو ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ حلیم الطبع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گستاخی کو برداشت نہ کر سکے اور اس کے منہ پر تمانچہ رسید کر دیا اور فرمایا اگر ہمارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو تمہارا سر قلم کر دیتا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی اور اپنے الفاظ سے بالکل مکر گیا۔ اس وقت رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور پھر فرمایا کہ ہم ان کے یہ الفاظ ان کے نامہ اعمال میں لکھ لیں گے۔ کلام الہی کے ساتھ مذاق اتنا بڑا جرم ہے کہ قتل انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اسے لکھا جائے گا اور ان کو ان کے کیے کی سزا جلا دینے والے عذاب کی صورت میں دی جائے گی۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ سزا اس سبب سے ہے جو خود تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہود کو یہ عذاب شدید بلا وجہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کی بد کرداریوں کا طبیعی ثمر اور عادلانہ سزا ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تاکلہ النار، وہ لوگ جنہوں نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے ہم سے کہ ہم ایمان نہ لائیں کسی رسول پر یہاں تک کہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے کہ کھا لے اس کو آگ۔ یہود نے جو فن ہیلا سازی کے امام تھے، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک اور عذر تراشا، کہنے لگے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مان سکتے کیونکہ ہمارے رب نے ہم سے یہ پختہ وعدہ لیا ہے کہ کسی ایسے شخص کو نبی نہ ماننا جو تمہیں یہ معجزہ نہ دکھائے کہ وہ قربانی کرے اور آسمانی آگ آ کر اسے جلا کر راکھ کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ معجزہ دکھایا نہیں، اس لیے ہم آپ کی رسالت تسلیم کرنے سے معذور ہیں۔ ناظرین، قرآن نے
ان کے اس عذر کو یہ کہہ کر باطل کر دیا کہ تمہاری مقدس کتابوں میں یہ تو ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا کہ ان کی دعا کے باعث آسمان سے آگ اتری اور ان کی قربانی کو جلا گئی، لیکن یہ تصریح نام کو بھی نہیں کہ جو نبی یہ معجزہ نہ دکھائے اس پر ایمان نہ لانا، اگرچہ اس کی صداقت کی دیگر واضح دلیلیں موجود ہیں، اور اگر ایک لمحہ کے لیے فرض بھی کر لیا جائے تو تم نے پہلے اس کا پاس کب رکھا تھا؟ قل جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ تحقیق مجھ سے پہلے کئی رسول واضح دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آئے تھے، اور ان کے ساتھ وہ بھی لے کر آئے تھے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ بس اگر تم سچے ہو تو پھر ان رسولوں کو تم نے قتل کیوں کیا؟ یعنی وہ انبیاء علیہ السلام جن سے یہ معجزہ ظاہر ہوا ان کے ساتھ بھی تم نے کفر کیا، اور صرف زبانی کفر پر ہی بس نہیں کیا بلکہ ان کو قتل تک کر دیا۔ تمہیں جن کا دامن معصوم انبیاء علیہ السلام کے پاک خون سے داغدار ہے، ایسی بے سروپا باتیں کہتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ ناظرین، مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ بائبل میں متعدد مقامات پر یہ ذکر آیا ہے کہ خدا کے ہاں کسی قربانی کے مقبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر اسے بسم کر دیتی۔ نیز یہ ذکر بھی بائبل میں آیا ہے کہ بعض مواقع پر کوئی نبی سوختنی قربانی کرتا تھا اور ایک غیبی آگ آ کر اسے کھا لیتی تھی، لیکن یہ کسی جگہ بھی نہیں لکھا کہ اس طرح کی قربانی نبوت کی کوئی ضروری علامت ہے، یا یہ کہ جس شخص کو یہ معجزہ نہ دیا گیا ہو وہ ہرگز نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ محض ایک من گھڑت بہانہ تھا جو یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے تصنیف کر لیا تھا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ان کی حق دشمنی کا ثبوت یہ تھا کہ خود انبیاء بنی اسرائیل میں سے بعض نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے آتشین قربانی کا یہ معجزہ پیش کیا، اور پھر بھی یہ جرائم پیشہ لوگ ان کے قتل سے باز نہ رہے۔ مثال کے طور پر بائبل میں حضرت الیاس علیہ السلام، ان کا ایک نام ایلیا تشبی تھا، ان کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے بال کے پجاریوں کو چیلنج دیا کہ مجمع عام میں ایک بیل کی قربانی تم کرو اور ایک کی قربانی میں کرتا ہوں، جس کی قربانی غیبی آگ کھا لے وہی حق پر ہے۔ چنانچہ ایک خلق کثیر کے سامنے یہ مقابلہ ہوا اور غیبی آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کھائی، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کے بادشاہ اخیب کی بال پرست ملکہ حضرت الیاس علیہ السلام کی دشمن ہو گئی، اور وہ زن پرست بادشاہ اپنی ملکہ کی خاطر ان کے قتل کے درپے ہوا، اور ان کو مجبوراً ملک سے نکل کر جزیرہ نما سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینا پڑی۔ اسی بنا پر ارشاد ہوا کہ حق کے دشمنوں، تم کس منہ سے آتشی قربانی کا معجزہ مانگتے ہو؟ جن پیغمبروں نے یہ معجزہ دکھایا انہی کے قتل سے تم باز نہیں رہے۔ ناظرین، انبیاء کے ناحق قتل کے سلسلہ میں تفصیلی بحث پہلے میں گزر چکی ہے سورہ بقرہ کی تفصیلات کے سلسلہ میں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق پرست بنائے۔ انبیاء کو ماننا ہمارا جزو ایمان ہے، تمام انبیاء کو ہم تسلیم کرتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آقا دو جہاں
نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں اور آپ کے فرمودات کو اپنائیں۔ ناظرین، یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔